نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا آج کا موضوع محرم الحرام کے بارے میں ہے. محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے. محرم کا لفظی معنی ہے حرمت والا. سال میں کل 12 مہینے ہوتے ہیں. مہینوں کی یہ تعداد اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ ہے. اسلامی کیلنڈر کے مہینے اور اسلامی سال انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے. قرآن پاک میں آتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے. ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں. یہی ٹھیک ضابطہ ہے. لہذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں. اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت ہی وقت کی تخلیق بھی ہو گئی تھی، یا وقت کی تقسیم بھی مہینوں کی شکل میں ہو چکی تھی. اس آیت میں جہاں 12 مہینوں کا ذکر کیا گیا وہاں 4 حرمت والے مہینوں کا بھی ذکر ہے. 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم. ان میں سے 3 مہینے تو وہ ہیں جن میں حج کے قافلے جاتے اور آتے ہیں اور حج ہوتا ہے. عموماً حج کے لیے لوگ ذوالقعدہ میں نکلتے، ذوالحج میں حج ہوتا اور محرم میں واپس آتے. حج کے اس فریضے کی ادائیگی کی وجہ سے ان مہینوں کو حرمت والا قرار دیا گیا. یہ ایک طرح سے پورے ملک عرب میں جنگ بندی کا اعلان ہوا کرتا تھا کہ ان مہینوں میں کوئی کسی کے ساتھ جنگ نہیں کرے گا تاکہ اللہ کے گھر جانے والے قافلے امن اور اطمینان کے ساتھ جا کر امن سے اپنے گھروں کو لوٹ سکیں. ان 3 کنزیکٹیو منتھس کے علاوہ رجب کا مہینہ عام طور پر عرب اس میں عمرہ کیا کرتے تھے. ہمارے ہاں تو زیادہ تر رواج رمضان میں جانے کا ہے، ان کے ہاں روایت تھی رجب میں جانے کی. اس مہینے کو بھی حرام قرار دیا گیا. جب اسلام آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے ان مہینوں کی حرمت برقرار رکھی اور ان میں جنگ کرنا منع قرار پایا. لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. ان مہینوں میں اپنی جان پر اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً. اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو. کما یقاتلونکم کافہ. جیسے وہ تم سے سب مل کر لڑتے ہیں. اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر تمہارا دشمن اس مہینے میں تم پر چڑھائی کرے تو تم بھی جواباً حملہ کر سکتے ہو. عام طور پر تو جنگ کی اجازت نہیں تھی، لیکن اگر کوئی تم پر جنگ مسلط کرتا ہے تو پھر یہ نہ دیکھو کہ یہ حرام مہینے ہیں یا حرمت والی جگہ ہے. پھر ایک انسان کی جان، اس کی آبرو، اس کی عزت، اس کا جسم زیادہ محترم ہے باقی چیزوں کی نسبت. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا، لوگوں یہ کون سی جگہ ہے، لوگوں یہ کون سا مہینہ ہے، لوگوں یہ کون سا دن ہے. ان سب سوالوں کے جواب میں لوگوں نے عرض کیا حرمت والی جگہ، حرمت والا مہینہ، حرمت والا دن. پھر آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی حرمت اس بستی، اس مہینے اور اس دن سے بھی زیادہ ہے.
یعنی جو شخص اللہ پر ایمان لے آتا ہے اس کی جان، مال، آبرو بہت محترم، بہت معزز اور بہت مکرم ہے. اور ویسے بھی عمومی طور پر ایک انسان کی جان وہ بھی محترم ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی. دنیا میں اس زمین پر انسان کا مقام اور انسان کی قدر و قیمت باقی ہر چیز سے زیادہ ہے. اسی لیے خودکشی تک کو حرام قرار دیا گیا کہ اپنے آپ کو خود ختم نہ کرو، کیونکہ جس جان کو اللہ نے پیدا کیا اور انسان کو عقل جیسی چیز سے نوازا، اس سے ایسی چیز کی توقع نہیں کی جا سکتی یا اس کے لیے یہ طریقہ درست نہیں. بہرحال اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ 4 مہینے حرام ہیں اور ان میں سے ایک محرم کا مہینہ ہے. محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے. اسلامی کیلنڈر کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوئی. سن ہجری کا پہلا مہینہ محرم ہے. اس کی بنیاد واقع ہجرت پر ہے، لیکن اس کا استعمال یعنی اس کیلنڈر کا استعمال سن 17 ہجری میں ہوا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 17 سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد حکومت میں. تاریخ کی کتابوں میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری یمن کے گورنر تھے. ان کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان آتے جن پر کوئی تاریخ درج نہیں ہوتی تھی. اس سے یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ پہلے کون سا حکم آیا یعنی سرکاری حکم اور بعد میں کون سا آیا، کیونکہ ڈاک کا انتظام بھی اس وقت ابھی ایسا منظم نہ تھا کہ اس کی کسی سٹیمپ کے ذریعے پتا چلتا. اس پر 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کے توجہ دلانے پر حضرت عمر فاروق نے صحابہ کرام کو اپنے ہاں جمع فرمایا اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا. سب نے باہم تبادلہ خیال کیا اور سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا واقع ہجرت سے ہونی چاہیے. اور یاد رکھیے کہ ہجرت کا واقعہ ماہ محرم کی ابتدا میں پیش آیا. 13 نبوی کہتے ہیں اس سن کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. 13 نبوت کے ذوالحج کے بالکل آخر میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا منصوبہ طے ہوا اور اس کے بعد جو چاند طلوع ہوا وہ محرم کا تھا. یہ روایت فتح الباری جو صحیح بخاری کی شرح ہے اس میں بیان کی گئی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے دوسرے ادیان میں یا مذاہب میں یا کلچرز میں جو کیلنڈر استعمال ہوتا ہے عموماً اس کی بنیاد کسی ان کے بڑے لیڈر کے یوم ولادت یا وفات وغیرہ کے مطابق ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ مسیحی سن کی بنیاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت ہے، اسی لیے اس کے آخر میں جب سن لکھتے ہیں تو حمزہ لکھتے ہیں این، یہ اشارہ ہے عیسوی کی طرف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. یہودی اپنا سن حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت نشینی کے ایک پرشوکت واقعے سے رکھتے ہیں. اسی طرح بکرمی سن یعنی ہندوؤں کا جو ہے یہ راجہ بکرما جیت کی پیدائش کی یادگار ہے. رومی اپنا سن سکندر فاتح اعظم جو بہت مشہور بادشاہ تھا اس کی پیدائش سے رکھتے ہیں. اسی طرح باقی مذاہب میں بھی ایسے ہی کچھ واقعات کیلنڈر کی بنیاد بنتے ہیں، لیکن اسلام اس لحاظ سے بہت ممتاز ہے کہ اس کے کیلنڈر کا آغاز اور ابتدا تاریخ کے ایک عظیم الشان واقعے ہجرت سے ہوئی. ہجرت کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں اپنا مال، گھر بار، وطن، ہر چیز چھوڑ دینا، کیونکہ انسان کے بعد انسان کا دین اور ایمان سب سے قیمتی چیز ہے جس کی بنیاد پر اس کی آخرت کے بننے یا بگڑنے کا انحصار ہے. اس لیے جب ہجرت کا واقعہ کیلنڈر کی بنیاد بنا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم اسلامی مہینہ لکھتے ہیں تو اس کے آخر میں گول ہے ڈالتے ہیں جو ہجری کی
انڈیکیشن کرتا ہے، ہجرت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور مسلسل مسلمانوں کو یاد دلاتا ہے کہ جہاں کہیں تمہارے ایمان کا مسئلہ ہوگا وہاں تمہیں اپنا ایمان بچانے کے لیے کچھ بھی جو قربان کرنا پڑے تو کر گزرنا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس مہینے میں جو اپنی جان آفرین کے سپرد کی، وہ بھی دراصل اسلام ہی کی وجہ تھی، ایمان ہی کا بچانا تھا، اپنے اصولوں کی خاطر ہی تھی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ محرم کا جو لفظی معنی ہے وہ بھی ہے حرمت والا مہینہ. اس مہینے میں خاص طور پر کچھ حرمتیں رکھی گئیں جن کا میں آگے ذکر کروں گی. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے خطبے میں فرمایا کہ زمانہ گھوم گھام کر اپنی اصلیت پر آ گیا ہے. سال کے 12 مہینے ہوا کرتے ہیں جن میں سے 4 حرمت اور ادب والے ہیں. 3 تو پے در پے ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور چوتھا رجب ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہے. اس مہینے کے بارے میں بعض روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ اس مقدس ماہ کی عظمت ابتدائے آفرینش سے ہے، یعنی جب سے دنیا بنی ہے یہ مہینہ مقدس اور محترم ہے. روایات میں آتا ہے کہ اسی ماہ میں اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، پہاڑ، سمندر، لوح قلم، جبریل علیہ السلام اور دیگر فرشتوں کو پیدا کیا. اسی ماہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور ان کی توبہ قبول ہوئی. عاشورہ محرم میں ہی حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے نجات ملی. اسی ماہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی ماہ میں ان کو جب آگ میں پھینکا گیا تو آگ ان کے لیے گلزار بن گئی، باغ بن گئی. اسی مہینے میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی، فرعون غرق ہوا. حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے واقعے کو بھی ماہ محرم ہی میں بتایا جاتا ہے. حضرت ادریس علیہ السلام اسی مہینے مقام علیہ تک اٹھائے گئے. حضرت ایوب علیہ السلام کے شفایاب ہونے کا مہینہ بھی یہی بتایا جاتا ہے جب انہوں نے ایک طویل کئی سال پر محیط بیماری کاٹی. حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ بھی اسی ماہ میں قبول ہوئی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت بھی اسی ماہ میں ملی اور اسی ماہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قیامت بھی اسی مہینے میں آئے گی. یہ ایک روایت کا ملخص ہے جو غنیت الطالبین سے لی گئی ہے. غنیت الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے. اسلام سے قبل لوگ عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگ یہ روزہ رکھا کرتے تھے اور پھر اس پر خوشی بھی مناتے تھے. ابتدائے اسلام میں بھی عاشورہ محرم کا روزہ فرض ہوا. رمضان کے بعد یہ روزہ فرض تو نہیں رہا لیکن اس کا اجر اور ثواب باقی رہا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یہودیوں کو عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے ہوئے پایا. فرمایا تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ ہماری نجات کا دن ہے، یعنی بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے اس روز نجات ملی تھی. اس دن اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات بخشی تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ رکھا. تو بنی اسرائیل چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھے تو ان کو فالو کرتے اور انہی کی پیروی میں انہوں نے یہ روزہ رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم تم سے زیادہ موافقت رکھتے ہیں، یعنی تم ان کو فالو کرتے ہو تو وہ ہمارے لیے بھی ایک عظیم ہستی ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الحرام. عاشورہ محرم کا یہ روزہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ ہے، یعنی 10 تاریخ کا روزہ جو ہے رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ ہے.
اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے کہ 10 محرم کے دن روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. اس لیے اس دن روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے فرمایا کہ اگر آئندہ میں روزہ رکھوں گا تو 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھوں گا. اور آئندہ سال آپ محرم سے قبل وفات پا گئے، لیکن یہ حکم باقی رہا. صحابہ کرام نے عمل کیا، بعض ان میں سے 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھتے اور بعض 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھتے. عام طور پر 11ویں کے روزے سے منع کیا جاتا ہے کہ اس دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے، حالانکہ ایسی کوئی ممانعت کی بات نہیں ہے، نہ ہی کسی صحیح حدیث سے ایسی کوئی چیز ثابت ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ جو اسلامی تاریخ میں بہت ہی تکلیف دہ واقعات ہیں، جن کی وجہ سے ابتدائی دور کے مسلمانوں میں بھی شدید اضطراب پھیلا، اور اس کے بعد آج تک وہ اضطراب مسلمانوں کے اندر موجود ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان سمیت اس مہینے میں شہید ہوئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی شہادت ہمیں کیا سبق سکھاتی ہے؟ آپ کی شہادت میں ہمارے لیے کیا نمونہ ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے تھے، بہت عزیز تھے. آپ ان کو جنت کے پھول کہا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں نماز کی امامت کرایا کرتے، اور اگر کبھی ان میں سے کوئی ایک آپ کی پشت پر بیٹھ جاتا، جیسے عام طور پہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ سجدے میں جاتے ہوئے وہ انجوائے کرتے ہیں پیٹھ پہ بیٹھنے کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاتے جب تک کہ وہ بچے خود اپنی مرضی سے اٹھ نہ جاتے، حالانکہ آپ کے پیچھے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی جو نماز پڑھ رہی ہوتی تھی، اور وہ سب بھی آپ کے سر مبارک اٹھانے کا انتظار کیا کرتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنی محبت تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لاتی تو آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرماتے، ان کی پیشانی چوم لیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے آ کر ملاقات کی بشارت دی، جو سچ ثابت ہوئی. اس سانحے میں جو بھی ظلم و ستم ہوا وہ بھی تاریخ کی مختلف روایات میں ہمارے سامنے ہے. ہم ہر سال اس کا تذکرہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ سارے واقعات ہمارے لیے ایک بڑا گہرا سبق رکھتے ہیں. اور وہ سبق کیا ہے کہ اسلام کی راہ میں، دین کی راہ میں کوئی بھی چیز جو قربان کرنی پڑے اس کی قربانی سے گریز نہ کیا جائے. اگر سر کٹانا پڑے تو وہ بھی خوشی سے دیا جائے. پھر آپ دیکھیے کہ حضرت امام حسین کا مقابلہ دشمنوں سے نہیں تھا، یعنی کافروں سے نہیں تھا، مسلمانوں سے ہی تھا. اور مسلمانوں کے اندر کچھ ایسا اضطراب ہوا، کچھ غیروں کی ڈالی ہوئی ایسی غلط فہمیاں تھی کہ جن کی بنا پر 2 گروہ آپس میں ٹکرا گئے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر دین کے راستے پر چلنے میں اپنے مسلمان بھی رکاوٹ بنے تو ان کی رکاوٹ کو بھی قبول نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ حق اور اصول ہی کا ساتھ دینا چاہیے. آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے اپنے ہی گھر کے اندر ہمارے بہن بھائی یا ہمارے شوہر ہمارے کسی دینی عمل کو پسند نہ کریں تو ہم فوراً ہی ہار مان بیٹھتے ہیں. آج تو بلکہ حال یہ ہو گیا ہے کہ اسلام پر عمل کرنے میں سب سے پہلی مخالفت گھروں سے ہی شروع ہوتی ہے. گھر والے ہی پسند نہیں کرتے کیونکہ مجموعی طور پر ماحول اس طرح کا ہو چکا ہے کہ جس سے اسلام دن بدن اجنبی ہوتا چلا جا رہا ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد.
اسی طرح آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہو، اسلامی روایات زندہ ہوں، تو یہ اسی صورت میں ہو سکتی ہیں جب ہم قربانی دینا سیکھیں. واقعہ کربلا سراسر قربانی کا سبق ہے. اور قربانی، ابھی قربانی کی عید بھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے، 1 مہینہ پہلے منائی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو ذبح کر دینا اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی گردن کٹا دینا، یہ سب کچھ کیا معنی رکھتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک خواب کے آنے پر، ایک اشارہ پانے پر اپنے ہی بیٹے کے گلے پر چھری کیوں رکھ دی؟ اس کے پیچھے کیا غرض تھی؟ کیا مقصد تھا؟ کیا معنی تھا؟ یہی نا کہ جو اللہ چاہے وہی سب سے مقدم ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ میں اپنا بیٹا اس کے نام پر ذبح کر ڈالوں، اپنے ہاتھ سے چھری پھیر دوں، تو میں اس سے بھی پیچھے نہیں رہوں گا. آج ہم میں سے کتنے ہیں جو اللہ کے دین کے لیے، اسلام کی خاطر اپنے بچوں کو اسی طرح قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب غیر قومیں اس کی طرف اس طرح چڑھ دوڑیں گی کہ جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، تم تعداد میں بہت ہوگی، لیکن تمہارے اندر دنیا کی محبت اور موت کا خوف بیٹھ جائے گا. آج امت مسلمہ پر ایسی ہی حالت ہے کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں، جہاد کے نام سے خوف کھاتے ہیں، اور دوسری طرف دنیا کی محبت ہمارے رگو پے میں سرایت کر گئی ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ دین کا، قوم کا، وطن کا جب نام لیتے ہیں تو اس میں بھی بسا اوقات صرف اپنے مفادات ہوتے ہیں. ہمارے ہاں یہ روایت بہت کثرت سے عام ہوتی جا رہی ہے کہ ہم اپنے ذاتی فائدوں کی خاطر قوم کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، جبکہ قومیں وہی ترقی پاتی ہیں جہاں فرد خود کو اجتماعیت کے فائدے پر، اکثریت کے فائدے پر قربان کرنا سیکھے. مجاہد اگر جہاد نہ کرے، فوجیں اگر آگے بڑھ کر نہ لڑے، تو ہزاروں لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ہوں. ایک فوج کیوں لڑتی ہے؟ کیوں اپنی جان کا سودا کرتی ہے؟ اس لیے کہ وہ دوسرے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگی کو بچانے کا عزم رکھتی ہے، اپنے دین کو بچانے اور اپنے رب کا نام بلند کرنے کی نیت رکھتی ہے. اور اگر یہ مقاصد سامنے سے ہٹ جائیں اور انسان ایک اللہ کی راہ میں لڑنے والا، ایک فوج میں شریک ہونے والا، اگر خود کو بچانے لگے اور میدان جنگ سے بھاگنے لگے اور اپنی جان کو پیارا رکھے، تو پھر ہزاروں لوگوں کی جانیں نہیں بچ سکتی. جتنی دفعہ بھی جنگ ہوئی اور جب بھی پاک فوج نے مختلف محاذوں پر قربانیاں کی، اور خاص طور پر 65 کی وار سب کے سامنے ہے، تو آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانی کر کے باقی قوم کو بچایا. یہ جذبہ جب تک کسی قوم کے اندر زندہ ہو کہ انسان اصولوں کی خاطر، اپنے دین کی خاطر، ایمان کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی کر سکتا ہو، تو ایسی قومیں ناقابل تسخیر ہوتی ہیں. لیکن اگر اس کے برعکس خدا نہ خواستہ اپنی جان پیاری ہو جائے، جہاد کا جذبہ ٹھنڈا پڑنے لگے اور خود کو بچانے کے لیے قوموں کو قربان کر دیا جائے، تو ایسی قربانی انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. محرم کا لفظ حرمت والا ہے، حرمت والے سے نکلا ہے. آج آپ دیکھیے کہ اس مہینے میں ہم کون سے نیکی کے ایسے کام ہیں کہ جو کرنے کا عزم رکھتے ہوں. کتنی حرمتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پامال ہو رہی ہیں اور ہم ان حرمتوں کا لحاظ رکھتے ہوں. ہم سب کو اس بات پر سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا. ہمارے معاشرے میں لوگوں کے باہمی تعلقات، ان میں جان کی حرمت،
مال کی حرمت اور عزت و آبرو کی حرمت ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان پر حق ہے. اگر ہم ان تینوں کا باری باری جائزہ لیں اور اس حرمت والے مہینے کے اعمال میں، کیونکہ نیا سال شروع ہو رہا ہے اور نئے سال کے آغاز میں اگر انسان کچھ اچھی باتوں کا عزم اور ارادہ کرتا ہے خود کو سنوارنے کے لیے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، تو یہ قدم بقدم انسان کا ترقی کی طرف بڑھتا ہے. اس وقت میں خاص طور پر بات کروں گی ان 3 حرمتوں کے بارے میں کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کا جان اور مال اور عزت جو ہے وہ مکہ مکرمہ کی حرمت سے زیادہ اہم قرار دیا، اور ان کی خاطر مرنے والے کو، جان دینے والے کو شہید قرار دیا گیا. جو اپنی جان بچاتے ہوئے، جو اپنا مال بچاتے ہوئے، جو اپنی عزت بچاتے ہوئے قتل ہو جائے، مار دیا جائے، وہ شہادت کا رتبہ پاتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں کی حفاظت کتنی ضروری ہے. آپ دیکھیے کہ جہاں تک جان کی حرمت کا تعلق ہے، کس قدر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر بہت سے قتل کے واقعات اس طرح دکھائی دیتی. کسی دن کا کوئی اخبار لے لیجیے، ہاں اردو کا لے لیجیے یا انگریزی کا لے لیجیے، عید کے دن کا لے لیجیے یا رمضان کے پورے مہینے کا لے لیجیے یا محرم کا لے لیجیے، کہیں کا بھی لے لیجیے، کوئی دن ایسا نہیں پائیں گے سال کے 365 دنوں میں سے کہ جب کوئی نہ کوئی شخص بے گناہ قتل نہ ہو ہمارے ملک کے اندر. ہم نے یہ ملک اسلام کے نام پر لیا تھا، لیکن یہاں مسلمان کی جان ہی محفوظ نہیں. مسلمان کا خون اس طرح بہا دیتا ہے گویا کچھ مسئلہ ہی نہ ہو، یا کسی جانور یا کسی بکرے کو ذبح کرنا ہو. وہ بھی انسان کسی موقع اور کسی فائدے اور کسی ضرورت کے لیے کرتا ہے، لیکن انسان کو مار کر انسان کیا حاصل کرتا ہے؟ ہمیشہ کا نقصان کر دیتا ہے. ہمارے معاشرے میں بسا اوقات مال کی وجہ سے قتل ہوتے ہیں، بسا اوقات عزت آبرو کی وجہ سے قتل ہوتے ہیں، بسا اوقات بے وجہ قتل کر دیے جاتے ہیں کہ غصہ کسی اور پر ہے اور بم کہیں اور جا کے پھینکا کہ جس کی وجہ سے بے گناہ معصوم شہری مارے گئے جن کا کوئی قصور نہ ہو. اور پھر آپ دیکھیے کہ ہم نے ہندوؤں سے یہ ملک جو الگ لیا تھا، کس لیے؟ اس کا نام کیا رکھا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان. پھر ہمارے اعمال انسانی حرمت اور انسانی جان کی حرمت کے بارے میں اتنے غیر ذمہ دارانہ کیوں ہیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم میں سے ہر وہ شخص جو دل رکھتا ہے، جو احساس رکھتا ہے، اسے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور اسی میں آپ دیکھیے کہ بے شمار خواتین سال کے دوران بے وجہ موت کے گھاٹ اتار دی جاتی ہیں. بہت سے چولہا پھٹنے کے واقعات آپ سنتے ہیں کہ جو دراصل چولہا نہیں پھٹا ہوتا، وہ تیل پھینک کر مار دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے. کل پرسوں میں ایک اخبار کی کٹنگ پڑھ رہی تھی. شیخ پورہ کے نزدیک ایک گاؤں میں ایک 16 سالہ بچی جو اسکول کی طالبہ بھی تھی اور اس کے ساتھ حافظ قرآن بھی تھی، اپنے گھر میں تنہا تھی کہ اتنے میں کوئی گنڈا آیا اور اس نے اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی. جب اس نے ریزسٹ کیا، مزاحمت کی اور اپنے آپ کو بچایا تو اس نے اس پر تیل پھینک کر اس کو جلا دیا. جلی ہوئی حالت میں ہسپتال کے اندر آہیں بھرتی رہی، دلدوز چیخیں مارتی رہی، اور کسی طرح اس نے اخبار کے ایک کالم نویس کو خط لکھا اور اس میں بہت سی فریادیں کہ جنہیں پڑھ کر آنسو کنٹرول نہیں کر سکتا انسان. اور اس نے مجرم کا نام بھی لکھا اس بچی نے، کیونکہ وہ اس کو پہچانتی تھی. سب کچھ بتایا، لیکن ہسپتال میں وہ کراتی ہوئی مر بھی گئی. اور جب بعد میں پتا چلا کہ اس ہسپتال سے اس کا ریکارڈ، اس کے کاغذات، اس کی بیماری، اس کی موت، سب کچھ غائب کر دیا گیا. یہ سب کچھ کیا ہماری بے حسی کی علامت نہیں ہے؟ انسان تو جانوروں سے بھی گر گیا کہ جب وہ اس قسم کی حرکات کرتا ہے. پھر اسی طرح بے شمار واقعات. آج ہی مجھے کسی نے لکھ کر بھیجا کہ انہوں نے اپنے فرسٹ کزن کا واقعہ لکھا کہ وہ اچانک جل گیا اور اس جلنے نے اس کے اوپر اتنا شدید نفسیاتی اثر ڈالا کہ جب وہ زخم ہیل بھی ہو گئے تو بعد میں وہ
ہر وقت کہتا تھا میں جل رہا ہوں، میں جل رہا ہوں. یعنی اس کو جلنے کا جو خوف تھا وہ اس کے دماغ سے نہیں جاتا تھا. تو ماں باپ بھی اس سے تنگ ہو گئے. انہوں نے ایک اپارٹمنٹ لے لیا اس کو الگ سے، کہ جس میں اس نے ایک دن خودکشی کر لی. اس میں سے لکھا ہوا تھا کہ کیا والدین تک بھی اتنے سنگ دل اور ظالم ہو سکتے ہیں. اس میں سے لکھا ہوا تھا کہ کیا والدین تک بھی اتنے سنگ دل اور ظالم ہو سکتے ہیں کہ ان کو اپنے بچوں کی چیخیں اور آہیں اور درد اور دکھ محسوس نہ ہو. تو واقعی انسان سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور بھی جب بچے پیدا کرتے ہیں، جوڑا بنتے ہیں، چڑیا گھر بناتے ہیں، انڈے دیتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، باری باری ان انڈوں پہ بیٹھتے ہیں، اور جب بچے نکل آتے ہیں تو ان کی خوراک بھی مل جل کر لاتے ہیں، اور وہ دونوں الگ نہیں ہوتے جب تک کہ بچے اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے، خود کو سنبھال نہیں لیتے، خود اڑنے کے قابل نہیں ہو جاتے. وہ ایک دوسرے کو نہیں چھوڑتے ان بچوں کی خاطر. لیکن آج ہمارے معاشرے میں بے شمار واقعات کہ صرف انا کا مسئلہ بنا کر بچوں کی زندگیاں تک داؤں پہ لگا دی جاتی ہیں. طلاق کا ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، معصوم جانوں کی فکر نہیں. بسا اوقات چھوٹے چھوٹے واقعات، چھوٹی چھوٹی چیز کو انا کا مسئلہ بنا کر، بے صبری کا ثبوت دے کر، بسا اوقات شوہر کی طرف سے ایسی زیادتی ہوتی ہے، بعض اوقات عورت کی طرف سے، کیونکہ دونوں ہی انسان ہوتے ہیں. فرشتے تو دنیا میں نہیں اتارے گئے، انسان ہی رکھے گئے ہیں. لیکن میں سوچتی ہوں جب ایسے واقعات سنتی اور پڑھتی ہوں تو دل اڑتا ہے کہ انسان کیوں اتنا بے حس ہوتا چلا جا رہا ہے. کہ یہ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے سب نچلوں سے نچلا کر دیا. یعنی انسان جب اپنی انسانیت سے نیچے اترتا ہے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، ان سے بھی نیچے اتر جاتا ہے. کہ جانور بھی اپنے بچوں کی خاطر اکٹھے رہتے ہیں، لیکن انسانوں میں بسا اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں بچوں کی زندگیوں کو جہنم بنا دیتی ہیں. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جان کی حرمت، محرم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان جان کی حرمت اور جان کی قدر و قیمت جانے. جان کے بعد دوسرے کے مال کی قدر و قیمت، دوسرے کی مال کی حفاظت، کیونکہ مال کی حفاظت یہ بھی ضروری ہے. اور کسی کا مال ہم پہ حرام ہے اور اس کی حرمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کے ساتھ بتائی. حتیٰ کہ اسلام میں چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے جو چوری کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عزت و آبرو کی حرمت جو سب سے سستی ہو کر رہ گئی ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا جب مذاق اڑاتا ہے تو وہ اس کی عزت و آبرو پر حملہ آور ہوتا ہے. کسی کا مذاق اڑانا، کسی کے برے نام رکھنا، یہ دوسرے کی عزت کو پامال کرنا ہے. مومن کی پہچان کیا بتائی گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یعنی مسلم ہونے کا سرٹیفکیٹ تو اس کو ملتا ہے کہ جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے. کیا ہم اپنے لیے چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارا مذاق اڑائے؟ کیا ہم اپنے لیے چاہتے ہیں کہ کوئی ہم کو برے نام سے یاد کرے؟ کیا ہم اپنے لیے چاہتے ہیں کہ کوئی ہم پہ ہنسے؟ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری بے عزتی کرے؟ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں بھری محفلوں میں رسوا کرے؟ اپنے لیے ہم کبھی نہیں چاہیں گے. لیکن ایسا کیوں ہے کہ ہم دوسروں کی عزت و حرمت کا لحاظ اور پاس نہیں رکھتے؟ غیبت کیوں حرام کی گئی؟ بہتان لگانا، الزام لگانا کیوں حرام قرار پایا؟ غیبت کو زنا سے بدترین بتایا گیا. یعنی زنا کو سب برا کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو اس سے بھی بڑی برائی قرار دیا. لیکن بہت سے لوگ جو بظاہر پاک دامن کہلاتے ہیں،
لیکن اس بات کا لحاظ نہیں رکھتے کہ وہ اپنی نجی مجلسوں میں بیٹھ کر، اپنے کلوز سرکلز میں بیٹھ کر کس کس کا مذاق اڑاتے ہیں، کس کس کی برائی کرتے ہیں، کس کس کو بے وجہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب غیبت کی تعریف پوچھی گئی کہ غیبت کیا ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا ذکر اس انداز میں کرنا کہ وہ سنے تو ناپسند کرے، جو اس کو اچھا نہ لگے. بسا اوقات ہم کسی کے سامنے تو بہت خوش آمد کریں، بہت اچھی طرح آپا کہہ کے پکاریں گے، باجی کہیں گے، کچھ اور بولیں گے، لیکن پیچھے اس انداز سے نام لیتے ہیں کہ اگر وہی شخص سنے تو دوبارہ ہماری شکل نہ دیکھے. بعض اوقات ایک مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بہت اچھی طرح ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، بظاہر بہت کائنڈ اور بہت کیئرنگ نظر آتے ہیں، لیکن جو ہی ان میں سے ایک اٹھتا ہے تو سارے ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ہر قسم کی برائیاں اس میں سے چن کر اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کوئی بھی ایسی چیز کہ جو کسی کی ذات کے بارے میں، کسی کی شکل و صورت کے بارے میں، کسی کے جسمانی سائز کے بارے میں، کسی کے حال حلیے اور لباس کے بارے میں ناگوار انداز میں کی جائے، یہ سب کچھ غیبت میں شمار ہوتا ہے اور اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر وہ بات اس شخص کے اندر ہو، یعنی میں سچ کہہ رہا ہوں کہ وہ شخص ہے ہی ایسا، یعنی ایک عیب اگر کسی کے اندر ہے تو یہ بھی برائی ہوگی. آپ نے فرمایا کہ ہاں یہی تو غیبت ہے، اور اگر وہ نہیں تو تم اس پر بہتان لگا رہے ہو، جو اس سے بھی زیادہ شدید بات ہے. بہتان لگانے سے انسان کی زندگی بھر کی نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے. اگر کسی کے بارے میں کوئی بات سنی ہے تو بغیر تحقیق کے آگے کرنی شروع کر دے اور اس کو اس طرح بیان کرے گویا کہ وہ واقعہ بالکل سچ ہے. پھر اسی طرح قرآن پاک میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں تم کسی قوم پر جا پڑو، حملہ آور ہو جاؤ، پھر اپنے کیے پہ تم پشیمان ہو. یعنی کوئی ایسی بات اس وقت تک زبان سے نہیں نکالنی چاہیے، کسی کے خلاف ایسی کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہیے کہ جب تک انسان اس کی تحقیق نہ کر لے، اور خاص طور پر ایسی بات کہ جس سے کسی پر الزام آ رہا ہو. مثلا آپ کے پاس کوئی شخص آیا، اس نے کسی کے بارے میں کوئی ناروا بات کی. مثلا ناروا باتوں میں کیا، تم جانتے ہو فلاں شخص اتنا بڑا غبن کر گیا. کہتے اچھا کر گیا، کوئی تحقیق نہیں کرتے، کچھ نہیں پوچھتے. اب کیا کرتے ہیں، کسی اور کو ٹیلی فون کھٹکا دیتے ہیں، تو پتہ ہے فلاں شخص نے ایسا غبن کر لیا، اور وہاں سے ایک تیسرے تک بات پہنچ جاتی اور حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں ہوتی. ایسی باتوں میں عموماً لوگ بہت دلچسپیاں بھی لیتے ہیں اور بہت شوق سے سنتے ہیں اور بہت شوق سے سناتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ ایسی باتیں انسان کے اعمال کو ضائع کرنے والی، اور جس کے اوپر الزام تراشی ہو رہی ہے اتنی ساری نیکیاں اس تک منتقل کرانے کی کوشش ہے. اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ اگر کبھی غیبت کرو تو اپنی ماں ہی کی کرنا، کیونکہ تمہاری نیکیوں کی سب سے زیادہ وہ محتاج ہے. غیبت کرنے سے انسان کی اپنی نیکیاں اس شخص کو مل جاتی ہیں جس کی انسان غیبت کرتا ہے، پیٹھ پیچھے جس کی برائی کرتا ہے، بیک بائٹنگ کرتا ہے. آپ دیکھیں انگریزی لفظ بیک بائٹنگ، پیچھے سے کاٹنا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو فرمایا کہ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اس کو ناپسند کرو گے. بھائی مر جائے تو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں دکھ نہ جائے، کہاں یہ کہ انسان اس کو چھری کانٹوں سے اس کا گوشت کھانے لگے. مردے کو تو ہاتھ لگانا دوبر ہوتا ہے، کھانا کتنا ناگوار عمل. لیکن کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائیاں کرنا بھی ایسا ہی ہے گویا اسے چھریوں سے کاٹنا.
اور کاٹ کھانا یا بھنگوڑنا، کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا ایسا ہی ہے گویا اس کو کاٹ کھانا. یہ ایک عمل کسی لاش کو کھانے کا کون کرتا ہے؟ عموماً وحشی جانور کرتے ہیں، مثلا کتے کرتے ہیں. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن دوسروں کی برائیاں کرنے والے، تانے دینے والے، عیب جوئی کرنے والے قیامت کے روز کتوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے. یعنی ہوں گے انسان لیکن ان کی شکلیں کتوں جیسی بن جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ کتے یہ کام کرتے ہیں نا. کو مردار دیکھا تو اس کو کھانے لگ گئے، یہ نہ دیکھا کہ کس کا ہے. لیکن انسان جب اپنے ہی بہن بھائیوں، اپنے ہی رشتہ داروں، اپنے ہی دوستوں، اپنے ہی مسلمانوں کی برائیاں کرنے لگتا ہے تو یہ کس قدر ناگوار، ناپسندیدہ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ایسا فعل ہے کہ جسے کسی قیمت پر بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا. محرم حرام کیا گیا، لفظی معنی ہے محرم حرام کیا گیا. یعنی کیا حرام کیا گیا؟ کہ اس مہینے کے اندر گناہوں کو اپنے اوپر حرام سمجھو. یعنی سال کا آغاز ہو رہا ہے تو نئی منصوبہ بندی کرتا ہے انسان، نئی پلاننگ کرتا ہے. ہمارے یہاں تو چونکہ کیلنڈر استعمال نہیں ہوتا، آپ نے دیکھا کہ جنوری میں جیسے نئی ڈائریز آتی ہیں، نئی پلاننگ آتی ہے، نئے سال کی منصوبہ بندی ہوتی ہے. یا فائنینشیل ایئر جو ہے ہمارا جولائی سے شروع ہوتا ہے تو اس میں وائنڈ اپ کرتے ہیں جون کے اینڈ میں، پھر جولائی سے نئے پلاننگ ہوتی ہے، نئے سال کا بجٹ بنتا ہے. بالکل اسی طرح محرم نئے سال کی نیکیوں میں پلاننگ کا مہینہ ہے کہ مجھے حرام کرنا ہے اپنے اوپر ان سب چیزوں کو جنہیں اللہ نے میرے اوپر حرام کر دیا ہے. محرم کا اصل پیغام یہ ہے. صرف اتنا کافی نہیں کہ اسلام کی راہ میں جان دینے والے شہیدوں کے اوپر ہم صرف غم کا اظہار کریں، اس لیے کہ وہ تو اپنے عظیم الشان منزلوں اور مقاصد اور مقامات تک پہنچ گئے. انہوں نے اپنی زندگی کو ایک بہترین کاز میں استعمال کیا. وہ اپنے عمل سے ہمارے لیے ایک نمونہ چھوڑ گئے کہ تم بھی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے وہ کام کرنا کہ جس میں خواہ تمہاری جان کا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے. لیکن ہم اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ہم اپنے دل میں دوسروں کے بارے میں بدگمانی اور برے خیال لانے کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تو جو شخص اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتا وہ جان کہاں دے سکتا ہے. محرم حرام کیا گیا، حرمت والا. ہمیں ان حرمتوں کا لحاظ اور پاس کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کی ہیں. ان کاموں کو اختیار کرنا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا. چغلی جو دوسروں کو لڑانے کے لیے، فساد ڈالنے کے لیے، تعلقات کو بگاڑنے کے لیے، یہ بھی حرام کردہ چیزوں میں سے ایک چیز ہے. تو گویا کس کس چیز کو ہم نے اپنے اوپر حرام کرنا ہے. اور آج کی اس مجلس میں بھی اگر ہم اپنے گھر چھوڑ کر یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں تو یہ بھی ایک رسم نہ ہو، ایک روایت نہ ہو اور محض ایک یادگار نہ ہو کہ ہم نے محرم کے مہینے میں ایک مجلس قائم کی. یہ بھی دراصل اس نیت کے ساتھ ہونی چاہیے کہ ہم یہاں سے اٹھیں تو اپنے لیے کوئی نہ کوئی عمل کی بات ضرور لے کر اٹھیں. اور اس میں اگر آج ہم یہی عہد کر لیں کہ میں آج سے ان سب کو معاف کرتی ہوں جنہوں نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو. ایک بزرگ تھے، ان کے پاس صدقہ کرنے کو کچھ اور نہیں تھا. انہوں نے کہا تصدقت بعرضی، میں اپنی عرض، اپنی عزت کو صدقہ کرتا کہ آج تک اگر کسی نے میرا کوئی دل دکھایا، میرے خلاف کوئی بات کی، مجھے ستایا، میں ان سب کو معاف کر کے وہ صدقہ کرتا. یعنی اپنا بدلہ نہیں لیتا، بدلہ نہ لینے کا صدقہ کرتا. ہم بھی عہد کریں کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی کبھی تو ہم بھی تو کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والے ہو سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم معصوم فرشتے ہیں کہ ہم سے کبھی کسی کے ساتھ کوئی ناروا بات نہ ہوئی ہو. اگر کسی نے ہمارے ساتھ کوئی ایسی چیز کی جو ہم کو ناگوار گزری تو ہم نے بھی زندگی میں کئی ایسی باتیں کہی ہوں گی، ہماری زبان سے بھی کسی کے لیے دل آزاری کے لفظ نکلے ہوں گے. تو کیا ہم اپنے لیے نہیں چاہتے کہ اللہ ہم کو معاف کر دے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم،
کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ اگر تم پسند کرتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کر دے تو تم دوسروں کو معاف کرنا سیکھو۔ نمبر 1 یہ کہ ہم اپنے دلوں کو دوسروں کے خلاف بدگمانیوں، نفرتوں اور ان چیزوں سے نکالیں، اس لیے کہ جب ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں تو اس کا تو کچھ نہیں بگڑتا، کیونکہ ہر نفع نقصان اللہ کے ہاتھ، مگر ہم کم از کم اپنے آپ کو ضرور نقصان دیتے ہیں۔ کس طرح؟ اپنا دل کالا کر کے، میلا کر کے، یعنی اگر کوئی میلی چیز ہمارے ہاتھ میں ہے اور دراصل ہم کسی کے لیے لے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے کہ وہ کسی تک پہنچے وہ خود ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے دل کو چمکانے کے لیے، اپنے بھلے اور اپنے فائدے کے لیے ہم اپنے دل سے کھرچ کر نکالتے ہیں ان باتوں کو جو کسی کے لیے بھی ہمارے اندر کوئی نیگیٹو تھنکنگ کے طور پر ہے، دلوں کو بڑا کر لیں، اس لیے کہ جنت کی وسعتیں زمین و آسمان کے برابر ہیں۔ اس کے باسی وہی ہو سکتے ہیں جن کے دل بڑے ہوں۔ وہاں ان وسیع جنتوں کا مالک بننے کے لیے بڑے دل والا ہونا ضروری ہے، اور جو بھی بڑا دل رکھے گا وہ معاف آسانی سے کر سکتا ہے، اس کے لیے معاف کرنا کسی کو مشکل کام نہیں۔ اور جب ہمارا دل دوسروں کے لیے اچھا ہو جائے گا، گمان اچھا ہو جائے گا، تو باقی قباحتوں سے ہم خود بچ جائیں گے۔ پھر کسی کا مذاق اڑانا، برے نام رکھنا، بدگمانی کرنا، تجسس کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، الزام تراشی کرنا، ان عادتوں سے خود بخود چھٹکارا ہوتا جائے گا۔ اور جب ان عادتوں سے چھٹکارا ہوگا تو حقیقت میں ہم اللہ کے پسندیدہ بندے ہوں گے اور محرم کا پیغام سمجھنے والے ہوں گے، یعنی مسلمان کی حرمت کا پاس رکھنے والے، جسے اللہ نے معزز بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس منصوبے کا ساتھ دینے والے ہوں گے، مومن کے صحیح معیار پر پوری اترنے والے۔ اور جب تک ان صفات کی نفی ہمارے اندر سے نہیں ہوتی تو دراصل ہم اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ اور اس کی مثال ایسے ہی ہے اپنی نیکیاں دوسروں کو دینے کی، کہ ہم اپنا ایک ایسا اکاؤنٹ رکھتے ہوں لیکن اس کی چیک بک کسی اور کے پاس ہو، وہ جب چاہے اس میں سے کیش کروا لے۔ نیکیوں کے بینک میں نیکیاں ڈال رہے ہیں جبکہ انہیں کیش دوسرے کرواتے جا رہے ہیں، جن کا ہم برا چاہتے ہیں اور جن کو ہم برا سمجھتے ہیں، جن سے ہم نفرت کرتے ہیں، جن کو ہم بدنام کرنا چاہتے ہیں، جن سے ہم کوئی انتقام لینا چاہتے ہیں۔ دراصل ان سے انتقام کی بات تو بعد میں ہوگی، لیکن اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھونا اور اپنے لیے آخرت کے امن کے رستے مسدود کرنا، یہ پھر ہمارے حصے میں نہ آئے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس مہینے کی حرمت کو سمجھیں، اس کے پیغام کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو بدلنے کا عزم کریں۔ تو میں خلاصہ بیان کروں گی کہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ، اسے اللہ تعالیٰ نے پہلا بنایا، اس کی حرمت اللہ تعالیٰ نے بنائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھی، اور اس مہینے کا روزہ 9ویں 10ویں کا رکھنا افضل ہے۔ اگر کسی وجہ سے 2 دن کا رکھنا مشکل ہو تو کم از کم 10ویں کا روزہ رکھنے کی نیت۔ اور اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے قربانی کا سبق، اور قربانی میں سب سے پہلے اپنی انا قربان کرنا، دوسروں کو معاف کرنا، اور اپنی زبان، اپنے دل، اپنے خیالات کو ان چیزوں سے پاک کرنا جو انسانی تعلقات کی خرابی کا باعث بنتے ہیں، تاکہ ہمارے لیے یہ دنیا کی زندگی باہمی تعلقات کے اچھا ہونے کی وجہ سے ایک جنت بن جائے، کیونکہ شہیدوں کے لیے بھی جنت اسی لیے ہے کہ وہ جان دیتے ہیں۔ تو جو اپنے نفس کو کنٹرول کر سکے، اپنے نفس کے شر کو ذبح کر سکے، انشاءاللہ ان کے لیے بھی پھر جنت کے دروازے کھلیں گے، شرط یہ ہے کہ ہم عمل کرنے والے ہوں۔ جی کوشچن ہے کوئی تو کر لیجیے۔ عمل میں اور نیت میں پاکیزگی اور اخلاص اور یہ سب چیزیں کیسے پیدا ہوتی ہیں نا؟ جس طرح مادی چیزوں کا میلا ہونا ہوتا ہے، ایسے ہی دل بھی میلے ہو جاتے ہیں نا، روح پر بھی دھبے پڑ جاتے ہیں، نیتیں بھی بعض اوقات پھسلنے لگتی ہیں۔ تو جس طرح اس گلاس کو دھونے کے لیے پانی چاہیے اور ڈٹرجنٹ چاہیے، اسی طرح دل کو دھونے کے لیے بھی کچھ چاہیے۔ دل کو دھونے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ کلام الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے۔
قرآن پاک میں بھی اور حدیث پاک میں وحی الہی کو یعنی قرآن کو بارش سے تشبیہ دی گئی. جس طرح بارش آتی تو پورا ماحول دھل جاتا ہے، ہر چیز پہ پڑتی. بالکل اسی طرح قرآن پاک زندگی کے ہر موضوع، ہر بات، ہر چھوٹی بڑی چیز پر انسان کی رہنمائی کرتا ہے. جب انسان قرآن پاک سے ایک تعلق قائم کرتا ہے تو یقیناً دلوں کی صفائی ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ لوہے کا زنگ دور کرنا تو ہم جانتے ہیں، دلوں کا زنگ کیسے دور کریں؟ تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کثرت سے قرآن کو پڑھو اور موت کو بھی کثرت سے یاد کرو. دو چیزیں انسان کو فائدہ دیتی ہیں. ایک تو یہ کہ انسان اپنے انجام کو سامنے رکھے. دنیا کے کامیاب انسانوں کا جب تجزیہ کیا گیا کہ ان کی کامیابی کی کیا وجوہات تھیں تو ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ بتائی گئی کہ وہ اپنے انجام کو دیکھ کر آغاز کرتے ہیں کسی کام کا، یعنی انجام کو سامنے رکھ کر آغاز. اور عام روزمرہ زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مثلاً اگر ہم گلاس کہیں رکھنے لگے تو پہلے یہ دیکھیں گے کہ سرفس کیسی ہے اور پھر انجام دیکھ کے اتنے ہی زور سے رکھیں گے اس کو. اسی طرح کسی بھی کام، مثلاً فرش اگر چکنا ہے تو ہم قدم رکھنے سے پہلے احتیاط کریں گے. اس سڑک سے اتنے میل پر وہ ہے، مجھے اتنے گھنٹے چاہیے، اس کے مطابق آپ سفر کرتے ہیں. اس کو ذہن میں رکھ کے اس کی ڈائریکشن لیں گے آپ. اگر آپ یہ معلوم ہی نہ کریں، کسی کے گھر چلیے وہ تو بہت دور کی بات ہے، کسی کے گھر جانا ہے، مثلا مجھے یہاں آنا تھا، تو اگر مجھے ایڈریس ہی نہیں معلوم تو میں اپنا سفر ہو سکتا ہے ادھر کو کرنے کے بجائے کسی اور طرف کرنے لگے، وقت بھی ضائع ہوتا، آپ لوگ بھی تکلیف اٹھاتے، مشقت ہی مشقت. تو بالکل اسی طرح ہم سب زندگی کے ایک سفر میں ہیں. جب تک ہم اپنا انجام، اپنی آخرت، اپنا حساب سامنے نہیں رکھتے اس وقت تک یہ سفر درست نہیں ہو سکتا. ایک تو یہ ہے کہ اس کو سامنے رکھنا، دوسرا یہ ہے کہ اپنی کمپنی کو ضرور دیکھیں کہ ہم جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ وہاں اللہ کی حدود پامال ہوتی ہوں، کہ میں کہیں کسی کے پاس بیٹھتی ہوں تو غیبت شروع ہو جاتی، یا کوئی ایسا انسان میرے آس پاس ہے جس کی سوچ بہت نیگیٹو ہے کہ اس کے پاس بیٹھتے ہی ہر چیز مجھ کو بری لگنے لگتی، ہر چیز میں عیب نظر آتے ہیں، ہر چیز کو کریٹیسائز کر رہے ہیں، ہر چیز کے نیگیٹو پہلو کو، منفی اندھیرے رخ کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. زندگی میں بھی ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کریں، ایسی مجلسوں میں اٹھیں بیٹھیں کہ جہاں دلوں کی صفائی ہوتی رہے. دلوں کی صفائی کے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک اچھی صحبت، اچھی مجلس، اور دوسرے اللہ کی کتاب. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسانوں کا تزکیہ کیا جیسے قرآن پاک میں آتا ہے تو اس کے لیے ایک تو آپ کا اپنا وجود تھا اور دوسرے وہ تعلیم تھی، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کو سکھانا. جہاں ہم نے اور بہت کچھ سیکھا ہے، بہت کچھ کرتے رہتے ہیں، وہاں اس چیز کی طرف اپنے فائدے کے لیے توجہ دینا بہت ضروری ہے. کسی بھی چیز کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ پہچانا جائے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عربی زبان جو ہے بولنے کے لیے ایز اے لینگویج تو شاید مشکل ہو، لیکن قرآن پاک میں آتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان کر دیا ہے، کوئی نصیحت لینے والا؟ خصوصاً ہم لوگوں کے لیے، جبکہ اردو کے 70% لفظ عربی سے آئے. مثال کے طور پر سورۃ الفاتح کو لے لیجیے، الحمد للہ رب العالمین، اس میں ایک لفظ ہے حمد، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. للہ اللہ استعمال کرتے، رب استعمال کرتے، العالمین استعمال کرتے، الرحمن الرحیم یہ دونوں لفظ میں ہم استعمال کرتے ہیں. مالک یوم الدین، مالک کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یوم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، الدین دین کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، بس اس کے معنی جو ہے جزا، سزا یا بدلہ. دین کا لفظ 2-3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے جس میں سے ایک معنی ہے. پھر ایاک نعبد، ایاک ذرا سا نیا لفظ ہے، نعبد میں عبد عبادت استعمال کرتے ہیں. ایاک نستعین، نستعین جو ہے بظاہر ذرا سا مشکل لفظ لگ رہا ہے لیکن استعانت مدد کے معنوں میں اردو میں استعمال ہوتا ہے. اہدنا ہدایت سے، ہدایت اردو میں استعمال ہوتا ہے. صراط المستقیم، صراط مستقیم ہم کتنی دفعہ سنتے ہیں. صراط الذین، صراط راستے کو کہتے ہیں. الذین جو ہے یہ ذرا سا نیا لفظ ہے لیکن اتنی دفعہ قرآن میں آتا ہے کہ آپ بہت جلدی یوزڈ ہو جاتے ہیں. انعمت، انعام، انعام بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے.
علیہم ذرا سا نیا ہے لیکن وہ بھی محاورے میں آتا ہے. غیر کا لفظ بھی آتا ہے, غیر المغضوب, مغضوب غضب سے, غضب بھی استعمال ہوتا ہے. ولا الضالین, دلال بھی استعمال ہوتا ہے. ہاں تو آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ تھوڑا سا بھی اس پہ کوشش اور محنت کریں تو یہ میرے کئی سالہ تجربے سے میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ قرآن دنیا کی آسان ترین کتاب ہے جس کو ہم ذرا سی کوشش اور غور سے اگر ریلیٹ کریں اپنی لینگویج کے ساتھ بہت جلد پتہ چل جاتا ہے کس لفظ کا کتنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ نعوذ باللہ ترجمے کرنے والوں نے آخر خدا کو جان دینی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ انہوں نے کوئی منمانی باتیں لکھی ہوئی ہیں. اکا دکا کہیں کوئی انسانی غلطی کوتاہی اگر کسی سے ہوئی بھی تو دوسروں نے اس کی اصلاح کی, چھوڑا نہیں کسی نے. قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, کہ باطل اس کتاب کے نہ آگے سے آ سکتا نہ پیچھے سے آ سکتا. اس میں مداخلت نہیں کر سکتا, اس میں تحریف نہیں ہو سکتی, اس کو کوئی مستقل طور پہ نہیں بدل سکتا. ابھی میں نے کہا نا کہ انجام کو دیکھ کے آغاز کریں. تو 10 سال بعد اگر ایک چیز آپ کی ضرورت پیش آنے والی ہے اور آج سے آپ اس کی تیاری کر رہے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اگر کسی شخص کے پاس ہے ہی نہیں تو وہ روئے نہیں, مایوس نہیں, وہ ہر نیا دن ایک نئی زندگی لاتا ہے. اسے اپنے دل کو ڈھارس دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے سبب پیدا کرے گا. یعنی کبھی بھی انسان نیگیٹو سائڈ پہ نہ سوچے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کے پاس ہے وہ صرف اس لیے آج گنوا دے کہ کل پھر کل کو دیکھیں گے. ضائع کرنا نہیں, کوشش کرنی چاہیے. پلاننگ سے منع نہیں کیا گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس میں جو بات آپ کی مرضی کے مطابق ہو ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, اس کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اور اگر کوئی بات نادانستگی میں آپ کی مرضی کے خلاف ہوئی ہو تو ہم سب کو بخش دے اور اس رستے کی ہدایت دے جو تیرا پسندیدہ ہو. یا اللہ ہمیں زندگی کے اس امتحان میں کامیاب فرمانا, ہمیں اپنی کتاب اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہترین رہنمائی نصیب فرما. ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے, ایمان کو ہمارے دلوں میں عزیز ترین بنا دے, ہمیں ایمان کا لطف نصیب فرما. یا اللہ تو مسلمانوں کے باہم تعلقات کو درست فرما. یا اللہ مذہب کے نام پر جو نفرتیں عام ہو گئی یا اللہ ان کو دور فرما. یا رب العالمین تو سب کلمہ گو مسلمانوں کو باہم ایک دوسرے کے احترام کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ایک دوسرے کی عزت اور ایک دوسرے کی قدر و قیمت کو پہچاننے کی توفیق دے. یا رب العالمین تو ہمیں اپنے مقرب بندوں میں فرما. یا اللہ تو ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما, ہمیں گناہوں سے بچا, ہم سے وہ کام لے لے جن سے تو ہم سے راضی ہو جائے. یا اللہ جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے اس مجلس کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا رب العالمین تو ہم سب کو اس مجلس کی برکتوں سے مالا مال فرما, ہمیں اپنا قرب نصیب فرما. اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ تو ہماری اس کوشش کو قبول فرما, تمام بیماروں کو صحت عطا فرما, سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما. جو مالی مشکلات میں مبتلا ہیں اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما. اللہ تعالیٰ اس مجلس میں جو بھی حاضر ہیں
ان کا آنا، ان کا بیٹھنا، ان کا وقت لگانا قبول فرما. ان کے دلوں میں جو دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما. یا اللہ تو ہم سب کو اپنا قرب نصیب کر. امت مسلمہ پہ اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ ہم مسلمانوں کے دلوں میں باہم محبت پیدا کر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الہی آمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.